اے زہرا کے بابا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر مدینہ.سبسکرائب کریں۔ کا نشہ، یہ شراب کا نشہ، یہ جوے کا نشہ، یہ تکبر کا نشہ، یہ گھمنڈ کا نشہ، یہ دولت کا نشہ، یہ جوانی کا نشہ، یہ حسد کا نشہ، یہ کبر کا نشہ، یہ نسب کا نشہ، یہ علم کا نشہ، یہ تیری عبادت پر گھمنڈ اور تکبر کا نشہ۔ ارے کوئی نشہ نہ ہوتا، صرف ایک نشہ کر لیتے، آمینہ کے لال کے عشق کا نشہ۔ یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ نشہ ہے، ہر نشہ گرا دیتا ہے، یہ نشہ گرے ہوا کو اٹھا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، سرکار کی آمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز اور بلند ہو جائے عشق و مستی میں تو اور لطف آیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل حضور مفتی اعظم اڑیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد ہوئی، اور اب یہ آخری لمحات ہے بلکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میں یقیناً آپ لوگوں کی محبت کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ رات کے آخری پہر میں بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خانقاہیں بول چکی ہیں، درس گاہیں بھی اپنے علمی فیوز و برکات کو آپ پر برسا چکی ہے، اور اب آپ نے مجھے بطور امتحان اخیر میں آپ سے کچھ عرض و معروض کے لیے حکم فرمایا ہے۔ میں بہت دیر تک کہ آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا۔ حضور مفتی اعظم اڑیسہ رحمت اللہ علیہ کے عرس کی برکات آپ نے اپنے دامن میں لی، سب بزرگوں کے فیوز و برکات آپ نے اپنے دامن میں سمیٹے۔ اب میں نے آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پہ عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عید میلاد النبی جو ہے وہ عیدوں کی عید ہے۔ سب سے بڑی خوشی، سب سے عظیم ترین خوشی جو ہمیں میسر ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شکل میں ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، یہ حضور مجاہد ملت کا بھی پیغام ہے، یہ حضور مفتی اعظم اڑیسہ کا بھی پیغام ہے، یہ حضور حجت الاسلام کا بھی پیغام ہے، یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی پیغام ہے، یہ سرکار غوث پاک غریب نواز محبوب الہی صابر پاک، یہ سارے بزرگوں کا پیغام ہے کہ سب سے محبت کیجئے، مگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کیجئے تو وہ صرف اور صرف آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ سے محبت کیجئے۔ سب کی
तारीफ कीजिए, मगर सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की कीजिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ कीजिए। सबके गुण गाइए, लेकिन सबसे ज्यादा किसी के गुण गाइए तो मुस्तफा जान रहमत के गुण गाइए। इसलिए कि याद रखना, किसी के हम पर इतने एहसानात नहीं हैं जितने एहसानात आमिना के लाल के हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, जो हम खा रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, ये जिंदगी आमिना के लाल का सदका है, ये कुरान जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है, ये इस्लाम जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है। अरे जिसको जो कुछ मिला है सब मुस्तफा जान रहमत के दर से मिला है। ये जो रोजियां मिल रही है, ये जो इज्जतें मिल रही है, ये जो सरबुलंदियां मिल रही है, वो सब मुस्तफा जान रहमत के सदके में है। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दो। सब कुछ हुजूर का सदका है, सारी नेमतें हुजूर का सदका है। लेकिन यहाँ मैं बतौर शिकवा आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग खाते हुजूर का है, गाते किसी और के। सदका हुजूर का लेते हैं। बताओ किसी का इतना एहसान है, खुदा भी मिला तो उन्हीं की वजह से मिला, रब का पता भी मिला तो उन्हीं की वजह से मिला। मगर आज अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जितना जिक्र होना चाहिए, क्या हम हुजूर अलैहिस्सलाम का उतना जिक्र करते हैं? नहीं करते। अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं करते। घरों में क्या करेंगे, मैयतों में क्या करेंगे? अब तो रसूलुल्लाह का जिक्र जलसों में भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के डंके जलसों में भी वैसे नहीं बज रहे हैं जैसे कि बजना चाहिए। सुनियो, हमने इश्क मुस्तफ़ा का दावा सबसे ज्यादा किया है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इश्क के दावेदारों, हमारे बच्चों के बारे में हजरत मुफ्ती साहब किबला भी फरमा रहे थे शम्स मिल्लत के बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे बच्चे कभी मुर्तद न होते अगर हमने उन्हें रसूलुल्लाह की जात पिलाई होती, हमने मुस्तफ़ा जान रहमत की जात पिलाई होती। बल्कि मुर्तद होना तो दूर की बात, हुजूर का सच्चा इश्क दिया होता तो हमारे बच्चे शराबी भी न बनते। इसलिए कि तवज्जो करें, एक वक्त में दो नशा नहीं हो सकता। अगर आप नशे में नहीं हैं तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो है, इसलिए कि आप थक भी गए हैं, पक भी गए हैं। मैं मजीद आपको न थकाना चाहता हूँ न पकाना चाहता हूँ। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है जिसके जिक्र से मुर्दे भी जी उठते हैं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है जिसके नाम पे कंकर भी बोल पड़ते हैं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है, अल्लाह अकबर, जिसका जिक्र सिर्फ मखलूक नहीं करती बल्कि खालिक भी जिसका जिक्र करता नजर आता। बल्कि हमारी आमद का मकसद भी यही है। अरे कौन क्यों आया, कौन क्यों आया ये तो वो जाने, लेकिन हमारा इमाम कहता है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इश्क दे देते तो हमारे बच्चे नशा भी ना करते। नशे से सब परेशान हैं। क्यों नहीं करते? इसलिए कि एक वक्त में, तवज्जो है आपकी, एक वक्त में दो नशा नहीं हो सकता। जो नशेड़ी है वो अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसको ज्यादा अच्छा जानता हूं क्योंकि मैं भी नशे में हूं। हाँ, नशे वाला नशे के टॉपिक को अच्छी तरह जानता है। नशा एक वक्त में दो चीजों का नशा नहीं हो सकता। एक वक्त में एक ही नशा होगा, दूसरा नहीं होगा। मैं इसीलिए तो कहना चाहता हूँ, ये इमली का नशा, ये शराब का नशा, ये जुए का नशा, ये तकब्बुर का नशा, ये घमंड का नशा, ये दौलत का नशा, ये जवानी का नशा, ये हसद का नशा, ये किब्र का नशा, ये नसब का नशा, ये इल्म का नशा, ये इबादत पर घमंड और तकब्बुर का नशा। अरे कोई नशा ना होता, सिर्फ एक नशा कर लेते, आमिना के लाल के इश्क का नशा। ये वो नशा है, ये वो नशा है। हर नशा
گرا دیتا ہے، یہ نشہ گرے ہوا کو اٹھا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، سرکار کی آمد، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اپنے بچوں کو نشے سے بچانا ہے، ہر نشے سے بچانا ہے، نشہ عشق رسول دے دو۔ ارے نشہ دوسری چیزوں کا کریں گے تو گٹروں کے کنارے پڑے رہیں گے۔ عشق رسول کا نشہ ایک حبشی کو ہوتا ہے تو حبشی کے تلوے کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں، کعبے کی چھت حبشی کے قدموں کے نیچے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ نشہ دو، نشہ عشق رسول دو۔ نہ گھمنڈ کا نشہ ہوگا، نہ تکبر کا نشہ ہوگا، نہ شراب کا نشہ ہوگا۔ اور جب شرابی نہیں بنے گا تمہارا بچہ عشق رسول کی وجہ سے، تو پھر مرتد کیسے ہوگا؟ مرتد اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، علم والے کو مرتد بنایا جا سکتا ہے، عشق والے کو مرتد نہیں بنایا۔ اسی لیے دنیا عشق والوں سے لرزہ برندام ہے، علم والوں سے۔ اس لیے کہ توجہ کرنا، علم والے گمراہ ہو گئے۔ اگر فہرست پڑھوں تو لمبی ہے، شیطان سے لے کر ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ سے لے کر اشرفیلی تک، اشرفیلی سے لے کر دہلوی تک، دہلوی سے لے کر گنگوہا اور سہارنپور تک، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نام آئیں گے۔ نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ میری زبان پر ابھی میرے محبوب کا نام ہے، لیکن یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، علم والے بہک گئے، عشق والا ایک بتا دو جو بہکا ہو۔ وجہ اس لیے کہ بہکنے کے لیے پہلے توجہ بڑھتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے ابھی؟ ہاں ہے، ہاں یہی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مردے کیسے بولتے ہیں؟ میں نے کہا جب مردہ محفلیں زندہ ہوتی ہے۔ ابھی تک نہیں تھک رہے تھے ناظم صاحب؟ بولو یہ محفل زندہ کس نے کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر نے۔ جس کا ذکر محفل زندہ کر دے اس کا ذکر دل کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جب ان کا ذاکر قبر میں جاتا ہے تو اور مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر عاشق رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہو سکتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بگڑنے کے لیے پہلے توجہ بڑھتی ہے، سمجھ لیں، توجہ فرمائیں۔ پہلے بگڑنے کے لیے کیا بڑھتی ہے؟ پہلے توجہ بڑھتی ہے، توجہ بڑھتی ہے، پھر نظر بڑھتی ہے۔ پہلے نظر جاتی ہے، پھر توجہ جاتی ہے، پھر انسان پورا چلا جاتا ہے۔ چلے 3 اسٹیپ بیان کرتا ہوں، زیادہ نہیں، ٹھیک؟ لیکن عاشق کی نظر کسی پہ بھی پڑ جائے اس کی توجہ نہیں بڑھتی ہے۔ آپ کی توجہ؟ ہاں دیکھیے، میں پہلی صدی کا عاشق، دوسری صدی کا عاشق، تیسری صدی کا عاشق ابھی نہیں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں تھوڑی سے قریب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ مفتی اعظم اڑیسہ کا عرس ہے، ان کے پیر ہیں مجاہد ملت، ان کے پیر ہیں حجت الاسلام، اور ان کے ابا ہیں امام اہل سنت، تو تھوڑی قریب کی بات کروں۔ 14ویں صدی کا عاشق، اس کی نظر پڑتی ہے کعبے پر، ٹھیک؟ کعبے پہ نظر پڑے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہی خاص بات۔ کعبہ کس نے بنایا؟ پوری دنیا جانتی کس نے بنایا؟ سنیو یاد ہو تو بتا دو نا، کس نے بنایا؟ زور سے بول دو۔
کوئی تلوار تو میں تو صوفیوں کا غلام، صوفی صفت انسان ہوں، صوفیوں کے نقش قدم پہ چلنے والا، کوئی گردن نہیں اڑا، غلط جواب بھی دو گے تو چلے گا. بولو بھائی. ہاں کس نے بنایا؟ مل کے بولے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا. ٹھیک. تاج محل بناؤ، تاج محل دیکھو تو کس کی یاد آتی ہے؟ شاہ جہاں کی. کیا کام کیا بیچارے، ہے نا؟ اچھا کام کیا. لوگ اس کو کوستے، لیکن میں کہتا ہوں اچھا کیا، تاکہ ٹی وی چینلوں پہ بھونکنے والوں کو ہم بتا سکیں کہ تم تو جیتے جی چھوڑ چکے بیوی کو، ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم بیوی کے غدار ہیں. ارے تو ہم تو مرنے کے بعد بھی تاج محل بناتے ہیں. بات اصل میں یہ. ہاں لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں بیویوں کو چھوڑتے. میں نے کہا چھوڑتے ہم نہیں ہیں. ہمارے تاج محل کو دیکھو. تاج محل ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، یہ زمین وفا کی ہماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس زمین پر جس انسان نے قدم رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا باپ آدم تھا. جنت کے قدم زمین پر لایا تھا، جس کے قدم پر جنت کی زمین کا اثر تھا اور جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، وہی شان سے آیا تھا. اس لیے بہرحال تو آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں تانا نہ دو، ہم بیویوں کے غدار. اور بہنوں کو بھی چاہیے. آج کل سیریل دیکھ کر کے عورتیں کہتی ہیں وہ فلاں مذہب کے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں. میں نے کہا پہاڑ دور سے اچھا لگتا ہے، ہاں، ورنہ پیار تو یہی ہے. ارے جو سچے خدا سے پیار نہ کر سکے، جو عبادت میں مشرک ہو، وہ محبت میں موالد کیسے ہو؟ سبحان اللہ. اس جملے پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. ارے جو عبادت میں شرکت گوارا کر لے، وہ محبت میں کتنی شرکتیں گوارا کرے گا؟ یہ تو ہمارا مذہب ہے، نہ عبادت میں شرکت گوارا ہے، نہ محبت میں شرکت گوارا ہے. اس لیے کہ باطل تو ہی پسند ہے، حق لا شریک. میری بہنوں تمہیں عقل آنا چاہیے. یہ بھولی بھالی صورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ ان سفید کپڑوں کے پیچھے کتنی مریم صفت لڑکیوں کی آبرو تار تار کرنے کا داغ ہے، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے. ان کے تو ہر رات بستر پر نیا مہمان ہوتا ہے. یہ ہم لوگ ہیں، ہم کہ پیون تو لگے ہوتے ہیں مگر جرائم کے دھبے نہیں ہوتے. ہاں محبتوں کی قدر جانو. پہاڑ دور سے بہت اچھا لگتا ہے. ابھی حضرت نے فرمایا شمس ملت نے دل کا درد کہ ٹکڑے ملتے ہیں پھر گٹروں میں. ہاں یاد رکھنا، لوگ پیار کے نام پہ سب لوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ صرف ہماری محبتیں ہیں. بیوی زندہ رہی تو صرف گال کے تل پر زندگی میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بنائے ہم نے، اور مر گئی تو تاج محل جیسی عمارتیں بنائی ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. جناب ہم اگر وفادار نہیں ہے تو آپ کون ہیں؟ آپ ہمیں تانا دیتے، چار کرتے. ہم نے کہا آپ سے تو ایک بھی نہیں سنبھلتی. لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے. بہت اہم بات کی طرف آتا ہوں. میرے مولانا مرزا صاحب سے کہا تھا کہ 20 منٹ میں بات سمیٹوں گا، لیکن توجہ کریں اس لیے کہ بارش کا موسم بھی، ہمیں بھی جانا ہے اور آپ لوگ بھی کب سے بیٹھے. ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کی تھکن کا خوف ہو تو نماز بھی شارٹ کی جائے. تو جب لوگوں کا خیال کر کے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو میرے نبی کی امت کا خیال کر کے تقریر کیوں مختصر نہیں ہو سکتی؟ لیکن بات سمیٹنا ہو، توجہ فرمائیں. نظر اٹھتی ہے، نظر، پھر دل بہکتا ہے، خیالات بہکتے، پھر آدمی بہک جاتا ہے اور پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات سوچیں، تاج محل دیکھو تو شاہجہاں کی یاد آتی. کعبہ دیکھو، جو کعبہ دیکھا، جس نے دیکھا کس کی یاد آئی؟ بولے. لیکن عاشق جب گیا تو یاد ابراہیم بھی کوئی جرم تو نہیں ہے. یاد ابراہیم بھی کوئی جرم نہیں ہے. نظارہ کعبہ بھی نگاہ میں بسانا کوئی جرم نہیں، بلکہ یہ عین عبادت ہے.
لیکن غیرت عشق کچھ اور ہے. توجہ ہے, اسی پر آپ کو لانا تھا اور اسی پہ بات پوری کر دوں گا, لیکن توجہ. عاشق کعبے کو دیکھتا ہے تو کعبے کی دیواروں کے جلووں میں نہیں کھوتا, حالانکہ وہ بھی عین عبادت ہے. پھر معمار کعبہ خلیل کو یاد نہیں کرتا, کیونکہ حالانکہ وہ بھی عین عبادت, کیونکہ غیرت عشق الگ چیز ہے. عشق قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے, بس بات اتنی. عشق قانون کے اوپر, قانون نیچے رہتا ہے, عشق اوپر رہتا ہے. مطلب کیا؟ آپ عاشق ہونا تو عاشق جو ہوتا ہے, قانون کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ, تو جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے. سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عشق قانون کے اوپر ہے, نیچے نہیں ہے, اوپر ہے. نیچے نہیں ہے, اوپر. جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے. عاشق تو وہ ہے جو یار کے لیے راتوں کو مصلی پہ گزارے, اس لیے کہ قانون پہ جو عمل کرتا ہے وہ قانون پر عمل کرنے والا رول فالو کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر, جو قانون کے اوپر جا کر کے عمل کرتا ہے وہ عشق کا شیدائی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ملک کا سگنل نہ توڑنا پینلٹی کے خوف سے, یہ ملک ہندوستانی کے قانون کو, ہندوستان کے ملک کو فالو کرنا ہے. عشق ہندوستان نہیں ہے یہ تو دوست اور دشمن سبھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جیب کے پیسے بچانا ہے. تو کہا پھر عشق کیا ہے؟ میں نے کہا قانون بھی فالو کرے اور سرحد پہ جا کر جان بھی دے ملک کے لیے. جان دینا سرحد پہ یہ قانون نہیں ہے, یہ عشق کی نشانی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو عشق جو ہے نا وہ قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں جتنے عاشق ملیں گے کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ملے گا. دیکھ لیں جتنے عاشق ملیں گے کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ملے, کوئی 6 وقت کا ہوگا, کوئی 7 وقت کا ہوگا. اور جس عاشق کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں انہوں نے تو 40 سال تک کے روزانہ عشاء کا وضو کیا اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی, یعنی پوری رات وہ مصلی پہ گزارتے رہے. اب بتاؤ, جب عاشق 5 وقت کا نماز پڑھ کر بھی عاشق, مسلمان تو ہو سکتا ہے, مومن بھی ہو سکتا ہے, 5 وقت عاشق نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں گے مومن, مسلمان اور عاشق میں فرق کیا ہے؟ ابھی اس کا موقع نہیں, کبھی پوچھنا تو آپ کو بتائیں گے, لیکن اتنا کہوں گا قانون سے اوپر کو عشق کہتے ہیں. غریب نواز 70 سال تک نہیں سوئے. اب بتاؤ جب 5 وقت کی پڑھ کے بھی عاشق نہیں ہو سکتے تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ کون ہے؟ اب یہ نہیں کہوں گا ورنہ آپ کا دل دکھے, ڈوز زیادہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آئینے میں چیک کر لو. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اپنی طرف سے, حضور کا فرمان. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. جو رات کو سوتا رہے رات بھر وہ جھوٹا ہے. جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا, جلسے میں تو 6 گھنٹہ بیٹھ سکتا ہے مفتی اعظم اڑیسہ کی محبت میں, لیکن 5 منٹ کا وقت فجر کی نماز کے لیے مسجد میں رسول اللہ کی محبت میں نہیں نکال سکتا. کیوں؟ مفتی اعظم اڑیسہ کے عرس میں نہیں آئے گا تو آل رسول صاحب حاضری لیں گے, کیوں نہیں آیا تھا. لیکن اللہ کے دربار میں نہیں آئے گا تو حضور منہ پھیر لیں گے. اب بتا نقصان کس میں ہے؟ ہمارے پاس تو یہی دکھڑا, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر عاشق بن رہے ہو تو پھر بات الگ ہے. چلے عاشق کی بات آئی ہے تو پیش کر دوں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی. بات پیش کروں عاشق کی ذکر. غوث پاک سرکار کا بچپنا تھا. بچپن میں ایک آواز آتی تھی, عبد القادر محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے؟ آتے جاتے تھے ماں کے پاس گئے, ماں بہت بڑی ولیہ تھی. امی آواز آتی ہے غیب سے, محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے؟ ماں نے کہا بیٹا ہمارے نکڑ پہ وہ بابا بیٹھتا ہے نا, اس سے جا کے پوچھ, وہ تیرا جواب دے گا. وہ بابا مجذوب تھے, اللہ کے ولی تھے. جب گئے ان سے پوچھا بابا ایک آواز آتی ہے محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے, تو تب میں کیا جواب دوں؟ بابا نے کہا بیٹے کل آنا, انشاءاللہ ہم تیرا جواب بن جائیں گے. جملے پہ توجہ کرنا, بات یہی ہے, کل آنا ہم تیرا جواب بن جائیں گے. کل آئے تو جگہ پہ کوئی نہیں تھا, جگہ خالی تھی.
नन्ना सा कलेजा पकड़ के रह गए। माँ ने तो कहा था वो अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाले भी झूठा वादा करते, वादा खिलाफी करते? मुझे तो कहा था कि जवाब देंगे, लेकिन गायब हो गए। कुछ लोगों से पूछा, बल्कि कुछ लोगों ने खुद पूछा, शहजादे किसको ढूंढ रहे हो? कहा यहाँ एक बाबा बैठता लगा, वो पागल मर गया, ना मजहब पता चला ना मसलक पता चला। का फिर और उसको उठा करके जंगल में फेंक दिया गया है, ले चलते हो मुझे वहां? चलो शहजादे, क्यों नहीं, अशराफ की औलाद हो, तुम्हारी खिदमत हमारी सआदत है। वहां पहुंचे, चील कौवे कुत्ते बिल्ली लाश को नोच नोच के खा रहे थे। नन्ना सा कलेजा पकड़ लिया। बाबा तुमने तो जवाब देने के लिए कहा था। आवाज आई, शहजादे जवाब देने के लिए नहीं कहा था, जवाब बन जाने के लिए कहा था। मैंने कहा था तेरा जवाब बन जाऊंगा, ये जवाब बन गया हूं। बेटा अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। महबूब बनने में बहुत आराम है, लेकिन आशिक बनना है तो इस राह से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इश्क की मंजिल रुसवाइयों की तरफ ले जाती है। इश्क की मंजिल अल्लाह अकबर मक्के से करबला तक लाती है। इश्क की मंजिल अली अकबर जैसे के सीने से नेजा खींचते वक्त नेजे की अनी पर बेटे के दिल का टुकड़ा दिखाती है। इश्क की मंजिल 6 महीने के नन्हे से मासूम को शहीद करवाते वक्त भी शिकवे की इजाजत नहीं देती। इश्क की मंजिल बीबियों की चादरें छिनवाती है। इश्क की मंजिल नेज़े पे चढ़वाती है। इश्क की मंजिल बाजारों में घुमवाती है। इश्क की मंजिल किसी की खाल खिंचवाती है। इश्क की मंजिल किसी पर कुफ्र का फतवा लगवाती है। इश्क की मंजिल किसी बुखारी को शहर बदर करवाती है। इश्क की मंजिल बुखारा से निकाल कर समरकंद से बुखारा, हत्ता के जिस बुखारी को तुम आशिक कहते हो, आखिरी उस पर वो वक्त आता है, ना बुखारा वाले अपना कहते हैं ना समरकंद वाले अपना कहते हैं, तो वो जंगल में हाथ उठा के कहता है इश्क की मंजिल में इतनी बड़ी जगह, चोर उचक्कों को तो अमान है लेकिन आशिक को अमान नहीं है। इसलिए आशिक अब ये चाहता है कि मुझे अपने पास बुला लिया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क की मंजिल कहाँ है? कहाँ वो शागिर्द, हजार शागिर्द छत पर बैठकर हदीस का दर्स सुनते थे, लेकिन जब आशिक को निकाला गया कूचे से तो एक शागिर्द के सिवा कोई दूसरा शागिर्द भी साथ चलने को तैयार नहीं। वजह महबूब चाहता है। लोग कहते हैं इश्क रुस्वा करते, मैंने कहा नहीं, इश्क रुस्वा नहीं करता। महबूब ये चाहता है कि मुहिब सिर्फ मेरा ही होकर के रहे। जब तक औरों को मुखालिफ नहीं बनाऊंगा तो मेरा कैसे होगा? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। आजमाए जाओ। दूर निकल गई ना बात, तो अर्ज ये करना था इश्क की मंजिल कानून के ऊपर की बात करती, बात समेट रहा। 14वीं सदी का आशिक काबा को देखा, मेमारे काबा याद ना आया, न काबे के जाहिरी जलवे आंख में बसाए, बल्कि क्या याद आया? याद आया तो अपना यार याद आया। और वो पुकारा उसने, होते कहां खलीलो बिना काबों में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अब अंदाजा करो, अरे जब सच्चा इश्क हो जाए तो महबूब के सिवा काबे में भी मेमारे काबा याद नहीं आता। जब सच्चे इश्क में इंसान मेमारे काबा को भी याद नहीं करता तो फिर वो किसी लड़की से इश्क कैसे कर सकता है? वो जिना से इश्क कैसे कर सकता है? वो शराब से इश्क कैसे कर सकता है? वो जुए से इश्क कैसे कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ, या तो कोई रसूलुल्लाह का आशिक होगा या तो कोई गुनाह का आशिक होगा। जो गुनाह का आशिक होगा वो नबी का आशिक कभी नहीं हो सकता, जो नबी का आशिक होगा वो गुनाह का आशिक कभी नहीं हो सकता। बड़ी माजरत के साथ हमने इश्क के दावे तो किए, लेकिन हमने हुजूर से वह इश्क नहीं किया जिसका तकाजा था। इसीलिए बात वहीं पे जहां से शुरू की थी खत्म करता हूं। हुजूर से इश्क का दावा है, सबके तस्करे लेके बैठे हैं, अब्बा का, दादा का, परदादा का, हत्ता के गैबन शाह तक की गड़ी करामतें अपने जलसों में बयान करके पैसे लूट भी रहे हो, लुटा भी रहे हो, लेकिन नबी के मौजज़ात बयान नहीं करते, नबी की अजमत बयान नहीं करते, नबी की शान बयान नहीं करते। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा को अपना इमाम
مانتے ہو, کم سے کم اسی امام سے سن لیا ہوتا, کچھ سیکھ لیا ہوتا. آج احمد رضا جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں, وجہ صرف ایک ہے, انہوں نے اپنی زبان کو, قلم کو وقف کر دیا تھا ذکر رسول کے لیے. وہ سوتا تھا تو ذکر رسول, وہ اٹھتا تھا تو ذکر رسول, وہ بیٹھتا تھا تو ذکر رسول, حتیٰ کہ کوئی دنیا دار اس سے اپنی تعریف بھی نہیں کروا سکتا تھا. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, آج کل تو یہ لیڈر, وہ کارپوریٹر, وہ ایم ایل اے, وہ ایم پی, سب کے لیے کیا کیا بکتے پھر رہے ہو, حتیٰ کہ کلمات کفریہ بھی بک دیتے ہو. دنیا کے اتنے شہدائی ہو گئے. میرے امام اہل سنت سے رامپور کے نواب نے کہا, نہ بلکہ نانپارہ کے نواب نے کہا تھا, نواب نانپارہ نے, احمد رضا صاحب آپ کا قلم بڑا اچھا ہے, ذرا ہماری شان میں بھی کچھ لکھیے. قلم تو اٹھایا تھا لیکن لکھا بھی تھا, مگر نانپارہ کے نواب کے لیے نہیں لکھا, بلکہ جس نے فقیروں کو نوابی عطا کی تھی, جس نے فقیروں کو شہنشاہی عطا کی تھی, اپنے یار کے لیے لکھا تھا. اور کیا کمال کا لکھا تھا, اور اس کمال میں بھی کمال کیا تھا, اور اس کمال میں بھی کمال کر کے آغاز بھی کمال سے کیا تھا. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, کہ گمان نقص جہاں نہیں, کہ گمان نقص جہاں, گمان نقص, گمان ایک تو ہوتا ہے نقص کا نظر آنا, اور ایک تو ہوتا ہے نقص کا گمان ہونا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کی بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تک نشی ہوئے, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تک نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور آخری میں کہتے کروں مدحا اہل دول رضا, میں دنیا داروں کی تعریف کروں احمد رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نا. آخری بات اللہ, آخری بات, اور بہنوں کی بھی آپ سب کی توجہ, سچا عشق ہو جائے حضور سے, سچا عشق ہو جائے حضور سے, حضور سے سچا اگر عشق ہو جائے, آدمی گناہ کیا اپنا باپ بھی چھوڑ دے, بس بات ختم ہے. آدمی گناہ کیا, عشق ہو جانا چاہیے, بس گناہ کیا اپنا باپ بھی چھوڑ. حضور نے باپ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا, لیکن عشق کہتے اس کو ہے, عشق کہتے اس کو ہے جس میں شرکت پسند نہیں. عشق بڑا غیور ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں, توجہ کرو. میلاد کے جلسے کرو, عظمت رسول کے جلسے, اور عنوان دو عظمت رسول ہی بولنا, سیرت رسول ہی بولنا, معجزات رسول ہی بولنا. بہت ننگے دھڑنگڑ اور گیبن شاہ اور اڑپ شاہ گڑپ شاہ بہت شاہوں کی بات ہو گئی. اب شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات کریں. ہاں, وہ جسے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ہاں, آخری بات, عشق ہو جائے نا باپ چھوڑ دیتا ہے, بلکہ میرے ذوق کے مطابق یہ جملہ سن لے شاید یاد رہ جائے. پاپ کیا چیز ہے, عشق ہو جائے تو آدمی باپ چھوڑ دے. پاپ کیا چیز, ہمارے یہاں پاپ کہتے ہیں گناہ جرائم کو, ارے پاپ کیا چیز ہے, پاپ. اگر عشق ہو جائے تو آدمی باپ بھی چھوڑ. حدیث سن لیں, سیرت کا وقت. ایک ننھا سا بچہ, علامہ ارشد القادری کی زمین کے بھی کچھ لوگ آئے تھے, سنا تو ارشد القادری سے کچھ روشنی لیتے ہوئے. ایک ننھا سا بچہ ہے, امی کے ساتھ ننیال جا رہا ہے, کچھ گنڈے آئے, قافلے کو لوٹ لیا, لوٹا ننھا سا بچہ چھین لیا, چھین کے لے گئے اور لے جا کر بازار میں بیچ دیا. پہلے بچے بھی بیچے جاتے تھے, بڑے بھی, غلاموں کا جب دور. خدا کی شان, اگر آپ کی توجہ ہے تو بڑی خوبصورت بات آئی. خدا کی شان, وہ بچہ بکا بازار مکہ میں,
ہائے ہائے وہ بچہ بکا بازار مکہ میں، اور خدا کی شان جس کے لیے نوشتہ تقدیر میں اللہ کے آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف لکھا تھا، جس کے لیے نوشتہ تقدیر میں اللہ کے آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف لکھا تھا، اسی سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ تجار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں وہ بچہ لایا گیا، اور اس بچے کو دنیا زید ابن حارثہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، لوگ بکریوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اس ننگے دھڑنگے گندے دور میں بھی دنیا سیدہ خدیجہ کو طیبہ اور طاہرہ کے نام سے جانتی تھی۔ بھائیو، مصر میں خوبصورت ہونا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، اگر خوبصورت کوئی پیدا ہو افریقہ کے کالوں کے درمیان تو یہ بڑی بات ہے۔ ہاں یہ بڑی بات ہے، ہاں یہ بڑی بات، یہ پیدا نہیں ہوئے، وہ گئے ہیں ہجرت کر کے۔ ہاں اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے بڑا محتاط تھا، مجھے پتا ہے پورا دارالفتہ پیچھے بیٹھا ہے، میں فقیر آدمی دارالفتہ کا خیال کر کے میں بول رہا ہوں۔ ہاں عرض کیا کر رہا تھا، جہاں لوگ ننگیوں کے کعبے کا طواف کرتے، اس دور میں رسول اللہ کی ہونے والی بیوی کو طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا۔ میں سیدہ خدیجہ کی کوئی شان اور نہ بھی پڑھوں، بس اتنا کہہ دوں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہے، حسنین کریمین کی نانی ہے، اخی رسول علی مرتضیٰ کی ساس ہے، اور آخری نبی کی پہلی بیوی۔ ہاں عرش سے جس کو سلام اللہ نازل کرے اسے سیدہ خدیجہ کہتے ہیں، اور وہ میرے نبی کی پہلی بیوی۔ ہاں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی زبان سے نکلا کہ الحمدللہ میں تو وہ ہوں کہ رسول اللہ کے نکاح میں کنواری آئی ہوں۔ کسی نے کہا خدیجہ وہ ہے، جب وہ حضور کے نکاح میں آئی تھی تو اس وقت حضور کنوارے تھے۔ کیا شان ہے خدیجہ کو، اماں عائشہ بھی بے مثال ہے جو کنواری رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہے، لیکن سیدہ خدیجہ بھی کتنی بے مثال ہے، ابھی حضور کنوارے ہیں اور وہ ان کے نکاح میں آئی۔ بہرحال ملکہ بہت مالدار تھی، بہت مالدار تھی، پورے مکے کا مال ایک طرف، تنہا اکیلی ان کا مال ایک طرف۔ ہاں ایک مرتبہ صرف سیدہ حلیمہ ملنے کے لیے آگئی، حلیمہ سعدیہ، حضور نے تعارف کرایا میری امی ہے، مجھے جنہوں نے دودھ پلایا تھا، آج ملنے آئی ہے۔ اتنا پیار کیا کہ 40 بکریاں تحفے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو پیش کر دی۔ 40 بکریاں صرف تحفے میں، جو تحفے میں حلیمہ، اور بھی بہت کچھ دیا لیکن صرف 40 بکریاں۔ غور تو فرمائے، لوگ 4 بکریاں کسی کو دے تو بڑی بات، بلکہ 4 بکریوں کی رقم آج اگر کوئی دے دے تو بڑی بات۔ بہرحال زید ابن حارثہ حضور کی زوجہ پاک کے گھر میں آ گئے، خوبصورت تھے، غلاموں کا خاندان نہیں تھا، اعلیٰ خاندان کے تھے، لیکن اب غلام بن گئے تو بن گئے۔ جس دن سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا حضور کے ساتھ، ساری دولت رکھ دی، حضور یہ سب آپ کا ہے، میں بھی آپ کا۔ اعلان نبوت نہیں کہ اللہ کے رسول، صرف ابھی 25 سال کے ہیں، دل چاہتا ہے بلہاری جائیں۔ 25 سال میں جب عالم شباب ہوگا تو میرے نبی کے حسن و جمال کی رانائیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیا خوبصورت لگتے ہوں گے، تھے کیا خوبصورت۔ آفاقہا گردیدام، آفاقہا گردیدام، مہر بتا ورزیدام، بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دی گئی۔ حسن یوسف بھی جسے حیرت سے تکتا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ علامہ جمیل الرحمن قادری جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، کیا بات کہ یہ کہتے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، ارے اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار۔ ہائے ہائے ہائے، آ گئی حضور، یہ سب میرے سرتاج، سب دولت آپ کی، میں آپ کی، یہ غلام کنیزے سب۔ زید حضور کے پاس آ گئی، ایک ہی گھر میں رہتے، خدمت خدمت خدمت۔ ایک مرتبہ لوگ حج کو آئے تو زید کے باپ بہت روتے تھے، اور ماں، جائز سی بات ہے بچہ گم ہو گیا تو ماں باپ نے رونا ہی تھا،
اور وہ بڑے خوشحال آدمی تھے، زید کے باپ، حضرت زید کے باپ بڑے خوشحال آدمی تھے۔ کچھ لوگ حج کے لیے تو کہا کہ ہم نے تیرے بیٹے زید کو ایک ہاشمی کے پاس، حضور علیہ السلام چونکہ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق تھا، ایک ہاشمی کے پاس تیرے بیٹے کو دیکھا ہے اور ہم نے اسے پہچان لیا ہے، پتہ مل گیا۔ اور وہ ہاشمی جو لوگ ہیں وہ بڑے بامروت لوگ ہیں، عبد المطلب کی اولاد، بنو ہاشم کی اولاد، جو بڑے نیک اچھے لوگ ہیں۔ اگر کوئی ان سے احسان طلب کرے تو بہت بڑھ کر احسان کرتے ہیں۔ آج بھی جو واقعی مطلبی اور ہاشمی سچے ہیں، جن کو اللہ نے ہاشمی اور مطلبی بنا کے بھیجا ہے، انہیں اگر شجروں سے نہ پہچان سکو تو ان کی مروتیں برابر یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ہیں ہاشمی، یہ ہیں مطلبی، یہ ہیں خاندان نبوت کی افراد۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو کہا لوگوں نے کہ وہ ہاشمی مطلبی فرد کے پاس ہم نے دیکھا، وہ بڑے بامروت لوگ ہیں، جاؤ ڈھونڈ لو۔ مکہ آئے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے پاس آئے، حضور کا سراپا دیکھا۔ واللہ میں کیا کہوں، اگر پوری زندگی میں یہی جملہ دہراتا رہوں نا کہ حضور تھے ہی ایسے، حضور تھے ہی ایسے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے تھے کہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا بفرض محال تو لوگ صرف ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، صرف دیکھ کے مسلمان۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور میرا امام تو کہتا ہے ان کے اعضا کو بیان کرتے ہوئے، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ اردو ادب کی دنیا میں استعارے کی یہ مثال نہ غالب کے یہاں ہے، نہ اقبال کے یہاں ہے، نہ میر کے یہاں ہے، نہ داغ کے یہاں ہے۔ اس لیے کہ ہر شاعر نے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح بیان کیا، لیکن کسی نے چاند کو محبوب کے ناخن سے تشبیہ دینے کا استعارہ کبھی استعمال نہیں کیا۔ سب سے پہلے یہ کوئی کہہ رہا ہے تو اسے کشتہ عشق رسول بلال ہند، حسان الہند، اویس زما، ہم احمد رضا بریلی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ پہلی بات تو ناخن اور ہاتھ کا نہیں، اس ناخن پاکا۔ او اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول، اے آسمان پہلی رات کے چاند پر اتنا مت اتنا۔ اگر تیرے پاس یہ ہلال نو ہے تو میرا دل بھی محمد الرسول اللہ کے انگلیوں کے پیر کے انگلیوں کے ناخن کا عاشق ہے۔ یہ تو کہاں سے لائے گا، یہ تو کہاں سے لائے گا؟ اللہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخ کہن پھول، دندان و لب و زلف دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ پھر کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ اس پر بات ضرور کہوں گا کیونکہ آپ نے صحابہ کے بارے میں علامہ سے سنا، اور ہم لوگ سنی ہیں اور صرف سنی ہیں اور خالص سنی ہیں الحمدللہ۔ اور اس لیے ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے۔ ہم کانے نہیں، یہ ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ صحابہ ہے، ایک آنکھ اہل بیت ہے۔ اگر کوئی صحابہ پہ بھوکے گا تو بھی اس کو نہیں بخشیں گے، اور کوئی اہل بیت پر ترچھی نظر اٹھائے گا تو اس یزیدی کتے کو بھی دھول چٹانے کا جگر رکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں آج یار یہ سنی علماء اہل بیت بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا کالے کپڑے اور کالے دل اور سینہ ٹھوکنے والوں کا باپ بھی وہ بیان نہیں کرتا جو ہم سنی بیان کرتے ہیں۔
من کن تو مولا فاز علی والا یہ حدیث کس نے بیان کی بتاؤ؟ یہ تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے نا. جو غدیر خم میں تھے وہ سب کے سب تو رسول اللہ کے صحابی تھے. علی کے مولا ہونے کے اعلان کے گواہ روافض نہیں ہے، صحابی. اگر صحابی علی کے دشمن ہوتے تو یہ بات امت میں آتی، یہ بات امت میں آتی کیسے؟ تو یہ جو خط سوار ہے کہ یہ سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے، میں نے کہا ہم جو بیان کرتے سنی، ہمارا چرا کر لوگوں نے لکھا ہے، کیونکہ یہ تو تھے 300 سال کے بعد پیدا ہوئے. صفہ کے چبوترے سے جن کا سلسلہ ملتا ہے وہ صرف ہم اہل سنت ہیں. اسی لیے ہم صدیقی بھی ہیں مسلک کے اعتبار سے، فاروقی بھی ہے مسلک کے اعتبار سے، عثمانی بھی ہے مسلک کے اعتبار سے، اور حیدری بھی ہے مسلک کے اعتبار سے. حیدری یعنی مولائی ہے مسلک کے اعتبار سے. ہم وہ مولائی ہے جس میں صدیق کی توہین نہیں ہے، بلکہ ہم وہ مولائی ہے کہ ہمارا اس دور کا امام، ہمارا مرشد محدث اعظم کے چوچوی، وہ سچا مولائی یوں کہتا ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت. ہم صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، مولائی ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، قادری بھی ہے، چشتی بھی، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی. ہم تو سب ہیں. ہاں یہ گلستہ ہے، اور یہ جب سج جاتا ہے تو اسی کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے. اب وہی اعلیٰ حضرت کا کیا بات رضا، پڑھ دوں نا؟ لوگ اس کو یہاں پڑھ کے گزرتے ہیں، لیکن مجھ جیسا طالب علم غوث پاک کی بارگاہ کا جارو کش سگے بے ہنر، میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ ختم تھے. میں اپنے ذوق کے مطابق بات کروں، جو پانی پہ لکھ رہے تو پانی کو پانی پانی کرے، مٹی پہ تحقیق کرے تو مٹی کو مٹی میں ملائے، جو نجوم اور فلکیات کی بات کرے تو اس سے بڑا سائنسداں اور جغرافی داں نظر نہ آئے، جو جیومیٹری کے اصول میں بھی ناک پڑتا نظر آئے، الگ عنوان ہے. لیکن جب وہ نبی اور آل نبی کا ذکر کرتا ہے تو اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ تمہیں کہا کیا بات رضا، کیا بات رضا. آپ سو رہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، مجھے تو نجف و بغداد کی توجہ اس وقت درکار ہے، مدینے والے مصطفیٰ کریم کی توجہ اس وقت درکار ہے. بس اپنا بیڑا پار ہے، محفل قبول ہے. کیا بات رضا. یہ آدمی بولتا کب ہے؟ بولتا جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں نا تعریف کے، تب بولتا ہے کیا بات ہے. مثلا اگر کل کوئی پوچھے نا علامہ شمس الدین صاحب کیسے مقرر ہے، بولے یہ ایسا بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں، کتنا بولو گے یار؟ تو آدمی آخری میں کیا بولے گا؟ ارے کیا بات ہے یار ان کی تقریر کی. عرف رسول ازہری صاحب کیسے ہیں کہ یہ بیان کرے وہ بیان کرے، ارے کیا بات ہے یار ان کی. تو سمجھ گئے نا تعریف کی اینڈ ہے، الفاظ ختم ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مجاہد ملت کے پڑوسیوں کو اتنی محنت کرنی پڑے گی شعر سمجھانے میں؟ نہیں، ہمیں تو ناز ہے کہ تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو، اور ہم اسی لالچ سے آتے ہیں کہ تمہاری خدمت کریں گے تو اس فنا فی الرسول اور فنا فی الغوث حبیب الرحمن کی نظر پڑے تو ہم لوگ بھی حبیب الرحمن ہو جائیں. ارے حبیب الرحمن ہونا تو بڑی بات ہے، عبد الرحمن ہو جائے یہ بھی بڑی بات. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ کیا یہ مولانا موسیٰ صاحب نے نعت کیسی پڑھی؟ کیسی پڑھی ویسی کتنے گھنٹے لگاؤ گے؟ ایک جملہ بولو کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار. مطلب الفاظ تعریف کی اور الفاظ ختم ہوئے. اب احمد رضا، پھر احمد رضا ہے اردو کے شاعر جس کا پانی بھرے. قصیدہ معراجیہ سن کے کوئی مولوی کا نہیں لگتا، یہ تو کسی بابا اردو کا لکھا ہوا لگتا ہے نا. وہی احمد رضا. لوگ کہتے ہیں گلو نہ کر، میں نے کہا گلو ہمارے یہاں ہے، گلو وہاں ہوتا ہے جہاں اصلیت نہیں ہوتی. ہم نہ اہل بیت میں گلو کرتے ہیں، نہ صحابہ میں کرتے ہیں، نہ اولیاء میں کرتے ہیں. ہمارے سب لکھا ہوا ہے. عرض کیا کرا، توجہ کریں. اردو امام اہل سنت، ارے جس کی عربی کو دیکھ کر کے عرب والے حیران تھے، یہ ہندی والے کی عربی نہیں ہو سکتی.
اور جس کی عربی اتنی اچھی ہوگی اس کی اردو جو مادری زبان ہے وہ کیسی ہوگی؟ ہاں، جو پہلے ہی دن 4 سال کی عمر میں الف با تا سا پڑھتا ہے تو استاد ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے یہ لام الف کیوں آیا ادھر؟ آپ نے سنا ہے نا، اعلیٰ حضرت پہ بھی پچھلا مہینہ گیا تو سنا ہے نا، یہ بھی ایک تو بڑا پرابلم ہے یار کہ ہم اپنے بزرگوں کا پورا عرص کرتے ہیں، ان کی زندگی ہم نہیں بتا پاتے، ہم لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب الف با پڑھ رہے تھے نا پہلے دن، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ سب یہ پڑھے، الف بے نہیں، الف با تا سا، یہ تو لام الف آیا تو اعلیٰ حضرت رک گئے، استاد سے پوچھا یہ لام الف کیوں آیا؟ اور بیچارہ استاد تو پھر استاد تھا، کیونکہ الف با کے لیے کوئی پی ایچ ڈی والا تو آدمی نہیں آتا ہے نا، الف با کے لیے تو پھر الف با پڑھانے والا ہی آتا ہے۔ ازہری صاحب کو تھوڑی نہ کوئی بلائے گا الف با پڑھانے کے لیے، اور استاد بیچارہ سیدھا سادہ رہا ہوگا، وہ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، دادا آ کے کہتے ہیں ان کے دادا بڑے عالم، اب بیٹا یہ مدرسہ ادھر آ، کہا کہ یہ لام الف اس لیے آیا کہ وہ جو پہلا الف ہے نا وہ حقیقت میں الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، ہاں اس لیے کہ الف جب بھی آئے گا نا تو وہ اس طریقے سے پہلے نہیں آئے گا، جو پہلے آئے گا وہ الف نہیں ہوگا بلکہ وہ یہی اصول ہے نا فن تجوید کا، یہ پڑھنے پڑھانے کا یہ اصول۔ تو اب آیا الف، لوگ کہتے ہیں پہلے الف ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ دیکھو لوگ ہے کتنے نادان علم کی دنیا میں، کہتے ہیں پہلے الف ہے، حالانکہ پہلے الف نہیں ہے، علم والے جانتے پہلے حمزہ ہے نا، اور لوگوں کو کیا ہے، جن کو پہلے الف یا حمزہ اس کا نالج نہیں ہے، وہ صحابہ کو ناپنے تلے ہیں، صحابہ کو ناپنے چلے ہیں اور اہل بیت کو تولنے چلے ہیں۔ ابھی تک آپ کو یہ بھی پتا نہیں، اگر پتا تھا تو قسم اٹھا کے کہنا کہ اس تقریر سے پہلے آپ کو پتا تھا، آپ کو، ان کو نہیں، ان کو تو بہت کچھ پتا ہے، تو ان کو تو سبق سنا رہا ہوں، میری حیثیت ہی کوئی نہیں، پتا تھا آج سے پہلے کہ پہلے الف ہے کہ پہلے حمزہ ہے؟ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے معرفت التجوید، آپ نے نہیں پڑھی مفید الاطفال، آپ نے نہیں پڑھی تحسیر الطبع، تحسیر الطبع جو پڑھائی جاتی ہے ازہر میں، اس کا مصنف میرے شہر کا ہے، ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سرکار برہان پور کا مرید ہے۔ لوگ ہمیں یہ بھی تانا دیتے سنیوں کو تجوید نہیں آتی، میں نے کہا جو ازہر میں پڑھائی جاتی ہے نا تجوید کی کتاب، وہ اشرفی میاں کے مرید نے لکھی ہے، تحسیر الطبع فی اجراء السبع۔ ہاں اب بہرحال بات اور دور نکل گئی، آپ تھک تو نہیں رہے، چلیے تو پھر یہ کہا کہ اچھا اگر وہ حمزہ تھا اور الف کو ہی لانا تھا، توجہ، الف کو ہی لانا تھا تو با کے ساتھ بھی آتا، جب لانا ہی الف کو تھا وہ کسی حرف کے ساتھ، تا کے ساتھ بھی کام چل سکتا تھا، سا کے ساتھ بھی چل سکتا تھا، تو دادا سمجھ گئے اب وہ بات مدرسے والی نہیں چلے گی، اب خانقاہ والی لانی پڑے گی۔ جہاں علم تھک کے بیٹھتا ہے وہاں مشاہدہ رہنمائی کرتا ہے، خانقاہیں بتاتی ہے۔ استاد کا بیٹا با کے ساتھ بھی کام چل سکتا تھا، تا کے ساتھ بھی چل سکتا تھا، لام کے ساتھ اس لیے لائے کہ لام الف کا دل ہے اور الف لام کا دل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا قلب ہے، دونوں ایک دوسرے کا مطلب کیا؟ جب آپ لام لکھیں گے نا، لام کیسے لکھتے ہیں؟ آپ حرف لام لکھیں گے، آپ توجہ کرنا۔ اب چلیں مجاہد ملت کے نماز جنازہ کے امام کی خانقاہ میں بیٹھا ہوں تو میں بھی تھوڑی بہت علمی بات کر لوں، حالانکہ میں کوئی علمی آدمی نہیں۔ حرف لام لکھیں گے تو یوں ڈنڈی آ کے یوں جائے گی، یہ حرف لام ہوا، لیکن لفظ لام لکھیں گے، حرف لام اور لفظ لام میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ حرف لام لکھیں گے، یوں اٹھایا یوں ڈال دیا، لام ہو گیا، لیکن جب لفظ لام لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، لام الف فا میم، لام الف میم، لام الف میم، ٹھیک؟ اور جب حرف الف لکھیں گے تو کھڑی بنا دی، اور لفظ الف لکھیں گے تو الف لام فا، الف لام۔ تو جب الف لکھو تو اس کے بیچ میں لام آتا ہے، الف لکھو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر رات کے 3:30 بجے سمجھا لیا تو یہ مجاہد ملت ہی کا فیض ہوگا۔ یہ وقت تو تقریر سمجھانے کا نہیں ہے، تکرار کرنے کا وقت ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ گئی تو میں مجاہد ملت کا فیض
समझूंगा। लाम लिखो तो बीच में अलिफ आता है और अलिफ लिखो तो बीच में लाम आता है, यानी लाम जो है वो अलिफ का दिल है और अलिफ लाम का दिल है। तो कहा जब ये दोनों एक दूसरे का दिल है, तो चूंकि दोनों एक दूसरे का दिल है, दिल से दिल को चाहते हैं, इसलिए दोनों को मिला करके यहाँ पर लाम अलिफ लिखा गया है। ये पहले दिन का अहमद रजा है जो मदरसे में आया है, जिसका पहले दिन अली बा का इतना हार्ड हो उस्ताद नाकाम हो जाएगा। लेकिन वो अहमद रजा, जब अहमद रजा अहले बात बयान करने पे आता है तो उसके पास ये लाम अलीफ का फलसफा भी खत्म हो जाता है। अल्फाज वो कहते हैं क्या बात रजा, किसकी किसकी? उस चमनिस्तान करम की। चमनिस्तान करम कौन है? रसूलुल्लाह की जात। बोलो चमनिस्तान करम कौन है? कौन है? रसूलुल्लाह की जात। वो करम का चमनिस्तान है। तो अब चमनिस्तान करम जो है तो उसका अंदाजा कैसे लगेगा? चमनिस्तान करम का, गुलशन करम का अंदाजा कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? वो कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की अंदाजा लगाना है तो लगा लो। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिसमें ज़हरा रिसालत, जिसमें कुद्दूसी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसमें फातिमतुज़ ज़हरा कली हो और हसन और हुसैन फूल हो। तो जब कली और फूल ऐसे हैं तो पूरा चमनिस्तान करम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान क्या होगी? कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं वो गुल है नबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है नबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। आए ज़ैद के वाली और आकर हुजूर को देखा। इसी बात चल रही थी, बात खत्म होनी थी। हज़रत ज़ैद के हुजूर का सरापा देखा और कहा मैंने सुना है कि मेरा बेटा आपके पास है, उसका नाम ज़ैद है। हाँ हमारे पास है, मैं उसका बाप हूँ, ये उसका चचा है। रोते रोते जिंदगी उजड़ गई। अगर हमारा बेटा आप हमें लौटा दे, जितनी रकम कहेंगे देने के लिए तैयार है। मेरे करीम आका ने कहा, अभी अब नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, करीम आका ने कहा अगर ज़ैद तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ जाने तैयार हो जाए तो हम कोई रकम नहीं लेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने बाप से मिल जाए। बस हम तो मिलाने आए हैं। आए आए हुजूर का मिशन ही मिलाना था। अल्लाह अकबर कह दिया। आवाज ज़ैद, जी जी आका आए। इन्हें पहचानते हो? जी आका। बरसों बाद एक बच्चा अगर अपने बाप को दे, एहसास करिए जब हॉस्टल से हमारे बच्चे घर आते हैं ना, ऐसे लिपट लिपट करके वो बैठते हैं और हमारा दिल भी चाहता है सफर से जाने के बाद कलेजे से चिमटा चिमटा के रखें। याद रखिए 10 दिन की थकानो 15 दिन की थकानो दो चीजों से खत्म होती है। एक तो माँ की मुस्कुराहट देखकर और दूसरे बच्चों का लिपटना देखकर। फिर वहां कोई बिस्तर नहीं चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए। 15 दिन के बाद जाओ, बच्चे लिपट जाए, माँ मुस्कुरा दे, काम हो गया। सोचिए तो सही। लेकिन सोचो जरा इश्क क्या मंजिल है, इश्क किसे कहता है, इश्क किसे कहा जाता है। ज़ैद ने बाप को देखा, हुजूर ने, ये मेरे अब्बा हैं और वो मेरा चचा है। ज़ैद तुमने पहचान लिया? सही है, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है आका, ये तुम्हें लेने आए, जाओगे? अगर जाना चाहते हो हम रोकेंगे नहीं, और रुकना चाहते हो हम प्रेशर नहीं डालेंगे जाने के लिए। हम तुम्हारे बाप से कह चुके हैं। ज़ैद ने सुना, हुजूर के पीछे छुप गए। हुजूर के पीछे, हुजूर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे अब्बा के साथ नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा ज़ैद तेरे लिए रोते रोते ये हाल हो गया, तू नहीं आ रहा मेरे साथ। ज़ैद ने कहा वल्लाह जो प्यार इस आका ने दिया है ना, वो प्यार मेरा बाप भी नहीं दे सकता। इश्क वो मंजिल है, इश्क हो जाए। ज़ैद ने बाप को छोड़ा, बाप को छोड़ा तो मिला क्या पता है? क्या मिला? ज़ैद ने नबी के लिए बाप छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने कहा ज़ैद तू आज से मेरा बेटा है।
جب تک ماکانہ محمد آیت نہیں نازل ہوئی اس وقت تک لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے رہے، اور آج بھی لوگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت دیتے ہیں جو ایک منہ بولے بیٹے کو دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، غور فرمائے، تو عشق ہو جائے آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے۔ اور سے قدوسی میں آنے والوں، ہم عشق کر رہے ہیں یا نوٹنکی کر رہے ہیں؟ عشق تو باپ چھڑوا دیتا ہے، ابھی تک ہم باپ نہ چھوڑ سکے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ قرآن گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔